محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، انہیں اپنے آپ کو خدا رسیدہ کہلوانے اور بننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز وہ دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ سلامت اس زمانے میں قاضی بھی ہوتے تھے مملکت کے، اور امور بھی ہوتے تھے، بیرونی وفود بھی ہوتے تھے، اور سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہوگی۔ ان سب سے فارغ ہو کر شام کو تھکے ماندے اور گھر اپنے محل میں گئے، کھانا وانا کھایا اور اپنی آرام گاہ میں چلے گئے۔ بادشاہوں کی آرام گاہ بڑی نرم ہوتی ہے، دبیز۔ بادشاہ سلامت اس پہ لیٹے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر میں انہیں ایسا محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ انہیں آہٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے پہرے داروں کو غصے میں آواز دی اور آئے اور کہا کہ بھئی دیکھو چھت پہ کون ہے۔ پہرے داروں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر دوبارہ آواز آئی چلنے کی۔ پہرے دار دوڑے چھت پر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہاں ایک درویش ہے جو پھر رہا ہے، مجذوب سا شخص ہے جو پھر رہا ہے۔ اسے وہ پکڑ کر لے کر آیا، بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا بھئی یہاں تم کیسے آئے اور کیا کر رہے ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت میرا ایک بڑا قیمتی اونٹ تھا اور وہ گم ہو گیا۔ میں نے سب جگہ تلاش کیا، جنگل میں بھی، چراگاہوں میں بھی، مجھے کہیں نہیں ملا۔ اب ایک ہی جگہ رہ گئی تھی۔ میں نے کہا شاید بادشاہ سلامت کے محل میں آ گیا ہوں۔ محل میں تلاش کیا، نہیں ملا، تو میں نے کہا شاید وہ چھت پہ چلا گیا ہو، تو میں چھت پر اسے ہی تلاش کر رہا تھا۔ بادشاہ نے غصے سے اسے ظاہر ہے بات کی اور کہا کہ بھئی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اونٹ یہاں کہاں آیا ہوگا اتنی پہرے داری میں، اور پھر چھت پر کیسے؟ تو اس پر وہ درویش مسکرایا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ تمنا رکھتے ہیں خدا رسیدی کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی آپ کو اس نام سے پکاریں۔ بھلا اس محل میں، اس دبیز بستر پر، نرم بستر پر آپ کو یہ سب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو مشقت ہوتی ہے، نیندیں خراب کرنی پڑتی ہیں، آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس طرح کی کٹھن چیزیں ہیں جس سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس پہ بڑے حیران ہوئے، ان کو احساس ہوا اور اس کو جانے کا کہا، اور پھر کہتے ہیں کہ بادشاہ خود انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے گیا، صدر دروازے تک۔ واپس آ کر بادشاہ کو اس درویش کی بات یاد آئی، اس نے بہت آہوازاری کی، سر سجدے میں رکھا، اور پھر اسے دفتن خیال آیا کہ ہم نے اس سے یہ پوچھا نہیں کہ بھئی اتنے پہرے داروں کی موجودگی میں اونٹ کیسے اندر آ سکتا ہے، اندر آ گیا تو چھت پر کیسے وہ پہنچا؟ تو بادشاہ نے کہا یہ یقیناً خدا کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے، ایک فرستادہ ہے جو مجھے بتانے آیا تھا کہ اس طرح خدا رسیدی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا نکالتے ہیں کہ ہمیں بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں محنت مشقت کرنا ہی پڑے گی۔ صرف چاہنے سے، تمنا کرنے سے، آرزو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، مشقت کرنی پڑے گی، خواہ وہ دنیاوی مقام حاصل کرنے کے لیے خواہش ہو، تمنا ہو، آرزو ہو، یا کوئی دین میں، روحانیت میں کوئی آپ مقام حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اس میں مشقت تو کرنی ہی پڑے گی۔ آرام سے کچھ بھی نہیں پڑے گا، محنت کریں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، غالباً علامہ اقبال نے کہا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ تو کوشش کیجئے، راتوں کو جاگیے، مشقت کیجئے، عبادت کیجئے، دھیان کیجئے، مراقبہ کیجئے، غور کیجئے، تو یقیناً آپ خدا رسیدہ بن جائیں گے۔